حضور اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اسی طریقے سے جس وقت ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو یکم محرم الحرام کو ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم شہادت ہے، تو آپ کے بارے میں بھی کوئی فضائل یا آپ کی جو دین کے لیے جو قربانیاں ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی بالکل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جی کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے حضور کے مرید ہیں، بے شک، اور حضرت عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے۔ کیا بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کو حضور نے مانگ کے لیا، مرید اور مراد، ہاں جی۔ تو جس کو حضور مانگے اللہ سے وہ پھر کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ آپ نے پھر جس طرح دین اسلام کا کام کیا اور اسلام کی فتوحات کے جھنڈے گاڑے شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اسی دعا کا اثر تھا۔ بالکل، کہ آج بھی آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پالیسیز تھی، جو آپ کا نظام حکومت تھا، انگریز جو ہے آج بھی اس کو فالو کر رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ایڈوکیٹ، جی تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے ایک دوست جو ہیں وہ بیرسٹر بن کے آئے باہر سے، جی، تو وہ کہتے ہیں جی باہر باقاعدہ ان کے قانون کے اندر عمرز لا ہے، واہ، بہت سارے، یہ بوڑھوں کو وظائف دینا، یہ حضرت عثمان نے دودھ پیتے بچے کا وظیفہ لگانا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کام ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور یہ جو ہجری سال ہے یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا۔ تو اور بھی بہت زیادہ جو اسلام کے کام ہیں، یہ فوجی چھونیاں ہیں، ڈاک کا نظام ہے، یہ سارا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا تھا۔ اور حضور کے زمانہ کے اندر بھی یہ کتنا بڑا آپ کا ایک فعل تھا کہ جب آپ ایمان لے کے آئے تو پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے، تو پھر آپ کی قیادت کے اندر مسلمان حرم شریف میں علان عبادت شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی فضیلتوں کے اندر بہت بڑی فضیلت۔ حضور ابھی آپ نے یہ جو بھی بیان فرمایا کہ علل اعلان جو ہے وہ اعلان ہوا کہ اب ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے، جی یہ ضمناً ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، تو آج کل ایک نیا فتنہ جو ہے وہ یہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں، آپ دیکھیں اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ نئی نسل کو کیا سکھایا جا رہا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات جو اتنے مربع میل پر حکومت کی، اور آپ کا عدل، آپ کا انصاف، اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا مراد رسول، جی تو یہ کیا نئی نسل کو سکھایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ بالکل درست ہے، یہ جو فتنے ہیں نا یہ انہی کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قرب قیامت آپ لوگوں سے ایسی باتیں سنیں گے احادیث کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، کہ جو آپ کے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں آج تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل اور عمل مسلمان کے بچے کو پتہ ہے، لیکن اس کے برخلاف ایک نئی فکر کو پروموٹ کرنا، تو یہ دراصل دشمنان اسلام کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب کی جرت ایک طرف نبی پاک بیان کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے عمر کی بہادری کہ جس سے شیطان ڈرتا ہے، تو آج اگر کوئی شیطان کا چیلا ہی ہو سکتا ہے جو حضرت عمر کی بہادری پر قدغن لگائے۔ بالکل ایسے ہی۔